الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد والثناء لحق المعبود والسند المسجود وواجب الوجود الذي تفرد بالأحدية وتنزه بالسبحانية والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد عليه الصلاة وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في السماوات والأرضين عجل الله فرجه وسخر الله مخرجه ورزقنا الله نصرته ورؤيته والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين العباس وعلى أخت الحسين الزينب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على برادران گرامی منصب اور عہدہ امامت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے ہماری، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم ترین منصب ہے اور اس منصب کا جو پھیلاؤ ہے وہ صرف مسلمانوں تک نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت تک ہے، بلکہ جن و انس تک ہے، صرف انسانوں تک ہی محدود ہے۔ کتنا اہم ہوگا وہ منصب جس کا تعلق انسانوں کے کسی ایک خاص طبقے تک نہ ہو، کہ پوری انسانیت سے بھی آگے بڑھ کر جو منصب جنات کو بھی شامل ہو رہا ہو، کہ امام جن و انس کا امام ہے۔ قرآن مجید اسی طرح ہے، قرآن مجید جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، جنات کی ہی کتاب ہے، اسی لیے تو بار بار خطاب ہے جنات کو مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں۔ دونوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے ایھا الثقلان، ثقلان تسنیہ کا صیغہ، اس میں سے ایک ثقل انسان ہے، دوسری ثقل جنات۔ حدیث ثقلین اسی طرح ہے، اس کا معنی یہی ہے ضربت والی جن یوم الخندق، اس کو دیکھ لیں، حدیث ثقلین کہہ بیٹھا ہوں، اگرچہ اس کا بھی تعلق ثقلان سے ہی ہے، لیکن اصل کی مثال دینا چاہ رہا تھا وہ میدان خندق میں رسول اللہ کی حدیث، ضربت مریم یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ صرف انسانوں کی عبادت ہی نہیں، جنات کی عبادت بھی ساتھ شامل ہے، اس لیے ثقل ہے۔ ترجمہ بھی اسی طرح کہہ رہا ہے،
جن و انس کی عبادت سے افضل، یہی ترجمہ کیا جائے۔ جنات کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ تُكَذِّبَانِ تسنیہ کثیرہ، انسانوں تم اور جنات تم دونوں کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اپنے پروردگار؟ تو جیسے قرآن مجید انسانوں کی کتاب بھی ہے، جنات کی کتاب، کئی مقامات میں مخاطب ایھا الثقلان، یعنی اے جنات اور اے انسانوں، لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس قرآن کا تم جواب نہیں لا سکتے، جن و انس مل جائیں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ باقی انبیاء ان کی رسالت اور نبوت محدود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تک، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور رسول، لوط علیہ السلام ایک بستی کے نبی ہیں، اسی طرح سے جناب ہود علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سچ فرمایا انی جعلک للناس اماما، ان کی امامت میں وسعت ہے، لیکن اسے للناس ہے، انسانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دنیا کا انسان اگر رسول اللہ کی رسالت و نبوت کی حدود کا تعین کرنا چاہے ناممکن ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے دنیا کی عظیم ترین ذہانتیں مل کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور اسی ایک نقطے پہ غور و خوض کرنا شروع کر دیں کہ سید الانبیاء کی رسالت کا دائرہ کہاں تک ہے، تو ان حدود کا وہ تعین کریں، یہ ناممکنات میں سے اور اس کو قرآن مجید میں سے ثابت کیا جاتا ہے۔ قرآن کہے لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، ایک عالم نہیں، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو سرکار کی نبوت اور رسالت کا دائرہ عالمین تک پھیلا ہو، اور عالمین کی حدود کا کون تعین کرے؟ پوری کائنات، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں پر پھر عالمین ہے، نبی کریم کی رسالت تو عالمین تک پھیلی۔ توجہ فرما رہے؟ اور اگر وہ رسول کہیں بھی یہ فرما دے جس رسول اللہ کی رسالت عالمین تک پھیلی، عالمین جدید سائنس نے جو تحقیق کی انہوں نے کہا کہ اس کو تسلیم کیا کہ آپ کی جو یہ کائنات ہے
یہ رکی ہوئی تو نہیں ہے کسی جگہ پہ، پھیل گئی ہے ہر لمحہ، ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے کروڑ کلومیٹر پھیل جاتی ہے پہلے کی نسبت یہ کائنات۔ وسعت اس کی یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جی جب سے کہ زمین خلق ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک کچھ ایسے ستارے اس کائنات میں موجود ہیں، حالانکہ وہ جو روشنی وہ بکھیر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اس روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,80,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ان ستاروں کی روشنی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی۔ ٹیلی فون کی آواز کی سپیڈ بھی 1,82,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن آج کی جدید سائنس کہہ رہی ہے کہ آپ کسی کہکشاں کے ایک کونے سے اگر ہیلو کرتے ہیں تو اس کہکشاں کے دوسرے سرے تک اس ہیلو کو پہنچتے ہوئے 1,00,000 سال لگ جائیں گے۔ یہ ایک کہکشاں کی وسعت ہے، ویسی لاکھوں کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ یہ آپ کے عالمین ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ عالمین کے نبی ہیں۔ اب وہ نبی اگر غدیر میں کھڑے ہو کے کہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، اور طرف چیز ہے یہ، اس من کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اتنی عمومیت ہے برادران، اتنی عمومیت ہے، جس کا میں مولا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں جہاں تک میری ولایت ہے، مولا مانا ولایت رکھنے والا، جہاں جہاں تک میری نبوت ہے، دوسرے لفظوں میں جہاں جہاں تک میری رسالت ہے، جہاں جہاں تک میری سرپرستی ہے، جہاں جہاں تک میں اولا بالتصرف ہوں، فعلی جنوب، خدا کی قسم یہ کمال کی حدیث ہے، فعلی جنوب، جہاں تک میری رسالت و نبوت ہے وہاں تک علی کی امامت۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت و رسالت تو کسی کو نصیب ہی نہیں ہے، تو آپ کے رسول نے بھی نہیں۔ جہاں تک میری رسالت ہے وہاں علی جن مولا، وہاں تک علی کے امام۔ تو رسول اللہ کی رسالت عالمین پہ پھیلی ہوئی ہے، پوری کائنات پہ، تو امیر المومنین علی کی امامت پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اس لحاظ سے آپ دیکھیں امیر المومنین کی امامت، وہ کیسے امام ہے، کیا اختیارات ہوں گے جو خالق کائنات ہیں۔ لوگ اس چھوٹی سی خلافت پہ بحث کر رہے ہیں، یہ خطہ عرب میں جو خلافت تھی صرف اس پہ بحث کی جا رہی ہے، بحث صرف یہیں تک نہیں ہے، امیر کائنات کی امامت کی بحث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ معرفت نہیں ہے ہمیں کسی کو، ان لوگوں کو بالخصوص کہاں مارے کرتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معرفت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری۔ قدیم میں رسول اللہ نے کیسا اہتمام کیا، آپ خیال کر سکتے ہیں کیسا اہتمام کیا رسول اللہ نے قدیم؟ کیا اسی اعلان پہ اکتفا کر دیا؟ ایک لمبا خطبہ 2.5 گھنٹے کا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، غدیر میں خطبے کے دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور 1-2 آوازیں بلند ہوئی مجمع سے، یا رسول اللہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔
نبی نے فرمایا ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے، یہ اعلان نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ یقین کیجئے یہی جواب تھا رسول اللہ کا۔ اور پھر خطبہ ختم ہونے کے بعد کیا ختم ہو گیا؟ سب کچھ۔ اس کے بعد اپنے نمائندے مقرر کیے کچھ 4-5 جو ذرا فصیح تھے، بلیغ تھے، جن کی آوازیں بلند تھیں۔ فرمایا جی 1,20,000 کا مجمع تھوڑا سا مجمع تو نہیں ہے۔ 1,20,000 افراد جہاں بیٹھے ہوں تو امکان ہے کچھ کہیں کہ جی ہم تو بہت زیادہ دور تھے، لاؤڈ اسپیکر تو وہاں نہیں تھا، سرکار ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا میری طرف سے تم سب نمائندے ہو، جو میں نے اعلان کیا ہے، اس اعلان کا خلاصہ مجمع میں پھر کر لوگوں میں تم بھی بلند آواز سے وہاں تک جاؤ، وہاں تم کھڑے ہو کے بیان کرو کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تم ادھر چلے جاؤ، تم دائنی طرف چلے جاؤ، تم بائیں طرف چلے جاؤ، تم مشرق کی طرف چلے جاؤ، تم مغرب کی طرف چلے جاؤ، تم وسط میں چلے جاؤ۔ اور میں نے خطبہ بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ لوگوں کو بتاؤ۔ ضروری اتنا ہے بتانا، پہنچانا۔ خطبے کے آغاز میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ بات جو کر رہا ہوں 1,20,000 کے مجمع میں، یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ میں بھی مبلغ ہوں، تم بھی مبلغ بنو۔ جس طرح اس کی تبلیغ مجھ رسول پہ واجب ہے، ویسے تم پہ بھی واجب ہے۔ صیغہ امر ہے، فَلْيُبَلِّغ صیغہ امر ہے، تم بھی تبلیغ کرو۔ شاہد جو یہاں موجود ہیں کن ہیں؟ الغائب، جو لوگ یہاں نہیں ہیں غدیر میں، ان تک تم بھی پہنچاؤ کہ میں نے کہا ہے کہ من کنت مولا فاطری مولا۔ اتنا ضروری ہے۔ اور وہ جو نمائندے مقرر فرما رہے ہیں ان سے فرما رہے ہیں کہ صلوات پڑھ لیں محمد تم مجمع میں چل کر کے اعلان کر، میری ہی لفظوں کو دوبارہ دہراؤ۔ ظاہر ہے اس کے لیے بھی بہت وقت چاہیے تھا، وقت کافی گزر گئے، مغرب قریب آ گئی۔ ظہر کی نماز رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، یہ اعلان بہت ضروری ہے۔ اب مغرب کی نماز تک وقت آ گیا، پتہ ہے آپ کو سب، پھر وہی آوازیں بلند ہوئی، یا رسول اللہ آپ یقین کیجیے بخدا پوری سی مداری سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، یا رسول اللہ اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی نے فرمایا مغرب کو بھی عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے، جس طرح سے ظہر عصر کے ساتھ ملا کے پڑھی ہے نا، اسی طرح مغرب کو بھی عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے۔ پہلے علی کی بیعت ضروری ہے، سب یہاں اکٹھے ہو جاؤ اور سب اپنی زبان سے میرے سامنے علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، اس کے بعد مغرب عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ منصب امامت ہے۔ امام صرف وہ مدینہ کی مسجد میں پڑے ہوئے صرف ممبر کا ہی وارث نہیں ہے، پوری کائنات تک پھیلی ہوئی رسول کی رسالت کے بعد اس کائنات کی ولایت اور سرپرستی کا وارث ہے امام۔ پورے عالم امکان تک اس کی ولایت ہے۔ امکان جانتے ہیں نا،
دو ہی چیزیں ہیں، ایک واجب ہے، ایک ممکن ہے۔ متکلمین کی اصطلاح میں، علماء عقائد کی اصطلاح میں ایک واجب ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ممکن۔ یہی کہتے ہیں نا، آج ویسے کہتے ہیں امیر ممکنات، امیر ممکنات، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جہاں جہاں تک عالم امکان ہے امیر علی ہے۔ تو عالم امکان کہاں کہاں تک ہے اس کے بارے میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک واجب ہے، واجب سے ہٹ کے باقی سب ممکن ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی چیز واجب نہیں۔ توجہ فرما لیں، یہ علم عقائد کی بحث ہے۔ واجب کی تعریف کیا ہے؟ یعنی قائم بالذات، قائم بالذات اور قدیم، جو عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، اور وہی واجب ہے جو عدم سے وجود میں نہیں آیا، جو ہمیشہ سے ہے، جو قدیم ہے، جو قائم بالذات ہے، یعنی وہ اپنے وجود میں مستغنی عن غیر ہے۔ اپنے وجود کو قائم رکھنے میں اسے کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ ممکن الوجود اسی لیے کہلاتے ہیں، چونکہ وہ قائم بالذات نہیں ہے۔ وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے میں مستغنی عن الغیر نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے دوسرے سے۔ اپنے وجود کے قائم رکھے، کسی نہ کسی کی انہیں احتیاج ہے، اس کے سبب سے ان کا وجود قائم ہوا۔ خواہ وہ کوئی نبی ہو، خواہ وہ کوئی رسول ہو، خواہ وہ کوئی امام ہو، خواہ وہ کوئی وسیع ہو، قائم بالذات ہو نہیں کہ اسے واجب کہا جا سکے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ذات واجب، کیونکہ صرف کائنات میں صرف اللہ ہے جو واجب ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ہے ممکن۔ تو آپ کہیں کہ اللہ کے سوا پوری کائنات ممکن ہے اور علی امیر ممکنات ہے۔ یہ ایک لفظ جو آپ نے سنا ہوگا، سرکار مولا امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھنے اپنے مولا اللہم صلی علی محمد۔ قطب عالم امکان، قبلہ مولا امام زمان علیہ السلام مولا کا ایک لقب ہے، قطب عالم امکان۔ اللہ اکبر، کیا لقب ہے! اور یہ لقب روح المعانی میں آلوسی نے بھی مولا کو دیا ہے، اور وہ شیعہ بھی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک قطب ہوتا ہے، ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ کہتا ہے کبھی کبھی ممکن ہے کہ قطب غیر سید بن جائے، لیکن قطب الاقطاب سوائے بطول کی اولاد سے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو امام زمان علیہ السلام مولا جو ہیں وہ قطب عالم امکان ہے، اور عالم امکان کسے کہتے ہیں؟ سوائے ذات واجب کے باقی جو کچھ ہے وہ ممکن ہے، سب عالم امکان ہے۔ وہاں تک ان کی ولایت پھیلی ہوئی۔ اس طرح سے مقام امامت کو سمجھنا ہے، یہ وہ مقام امامت ہے جس کے لیے نبی فرما رہے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔
صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد یہ مسجد نبوی میں جو بڑا ممبر ہے اس پہ کس نے بیٹھنا ہے، تو یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، بحث تو اس سے بہت آگے تک ہے۔ ہم نے کہا کہ منصب امامت وہ ہے کہ وہاں صرف انسانوں تک نہیں، جنات تک پھیلی ہوئی ہے امامت۔ اب ممبر رسول پہ وہ بیٹھا ہو جسے جنات سے بات کرنے کا پتہ نہیں کہ جن کو کس طرح مخاطب کرنا ہے، جن سے کس طرح بات کرنی ہے، کس زبان میں بات کرنی ہے، جن نظر بھی آتا ہے اسے کہ نہیں آتا، لیکن جنات سے خوف زدہ ہی نہ ہو، جنات کو تبلیغ کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ امامت ہے، اور اس امامت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ، ماتا ودم یعرف امام زمانے ہی، اس کی موت، امام کی ماتت کے بغیر مر جائے، اس کی موت کیا ہے؟ میرے ساتھ آج بولیے نا، اس کی موت کیا ہے؟ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو کیا زندگی آدم کی زندگی ہوگی؟ زندگی بھی تو جاہلیت کی گزاری ہے نا، جب موت جاہلیت کی ہو رہی ہے، زندگی بھی جاہلیت کی زندگی سوائے معرفت ایمان کے، موت بھی جاہلیت کی موت۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے کمال کر دیا، ماتا ماتا ماضی ہے، یموت تو نہیں ہے کہ مصارع ہو، کہ جس نے نہیں پہچانا امام کو جب وہ مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا، اس وقت مرے گا، یموت تو نہیں ہے، یا یموت تو نہیں ہے کہ ان قریب مرے گا تو جاہلیت کی موت، ماتا ماضی ہے، مر گیا ہے وہ۔ اگر معرفت امام نے ماتا مر چکا ہے، یہ نہیں کہ اب مرے گا، یہ حصی اور مادی موت کی بات نہیں، صرف اگرچہ وہ بھی ہے، مانوی طور پہ بھی اس کی موت ہو چکی ہے، جس نے امام وقت کو نہیں پہچانا، خالق کی کائنات نے جسے سرپرست بنایا ہے، جسے دنیا اور آخرت دونوں کا مالک بنا دیا ہے۔ مولا کیسے کہتے ہیں؟ مولا کا پہلا معنی ہی مالک ہے۔ بندوں کے مولا ہو، جس کی جان ہو مال پہ میں پہلے اس کا مالک ہوں۔ یہ ترجمہ پہلے رسول اللہ نے حدیث بیان کرنے سے پہلے کر دیا ہے۔ الست اولى بكم من انفسكم واموالكم، یہ پہلا سوال ہی یہی ہے، پہلے معنی معین کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم واموالهم، کیا ترجمہ آیت کا کریں گے آپ؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم واموالهم، میرا نبی ہر مومن کی جان اور اس کے مال کا اس سے زیادہ مالک ہے۔ آیت ہے یہ، اللہ کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم واموالهم، یعنی میری جیب میں یہ پیسے ہیں مثلا ہے نہیں، بلند آواز سے درود پڑھیے گا محمد والے محمد رسول، یہ ان پیسوں پہ جتنا حق میں رکھتا ہوں، جتنا ان پیسوں کا میں مالک ہوں، میری جیب میں پڑے ان پیسوں کے مجھ سے زیادہ رسول مالک ہے۔ اسی طرح سے میری تمام ملکیت، جہاں تک جو میرا مکان ہے، میرے پاس کوئی دکان ہے وہ بھی نہیں، میرے پاس کوئی گاڑی ہے وہ بھی نہیں، قبلہ بہتر جانتے، صلوات پڑھے محمد والے، آپ درست کرنا، مالک، اور جتنا اپنی جان کا میں مالک ہوں، اس سے زیادہ میری جان کے مالک رسول اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، خطاب شروع کرنے سے پہلے نبی نے سوال ہی یہی کیا، الست اولی بکم من انفسکم واموالکم،
اور 1,20,000 کا مجمع، میں تمہاری جان اور تمہارے مال کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہم نہیں مانتے تھے۔ میں کہیں پڑھا تھا کہ جب سرکار المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا اسی غدیر میں، تو 3-4 آدمی تھے، وہ چل کے آئے اور ان میں سے ایک نے تو کہا کہ سرکار اگر دنیا بھر کے خزانے مجھے دے دیے جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا علی کے مولا ہونے کا اعلان سن کے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اور ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد بیٹھ کے اسی آدمی نے سازش کی ہے کہ علی کو کیسے ہٹانا ہے۔ توجہ فرما رہے اسی طرح یہاں بھی اسی طرح سے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کمال ہے آپ وہ قرآن مجید کی آیت تو سب پڑھ چکے تھے کہ جس کی طرف نبی اشارہ کر رہے ہیں آپ ہماری جان کے ہم سے زیادہ مالک ہیں، آپ ہمارے مال کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تو تم نے مان لیا کہ میں تمہاری جان اور مال کا تم سے زیادہ مالک ہوں، اولا ہوں اور تم سے زیادہ مولا ہوں۔ میں بھی اپنی جان کا مولا ہوں صحیح، لیکن وہ حق کی ملکیت نہیں رکھتا۔ میں اپنی جان کا اور اپنے مال کا اتنا مولا نہیں ہوں جتنے رسول مولا ہیں۔ اب مولا کا معنی سمجھ میں آیا؟ تو مالک، ایک مولوی صاحب سے بات، ہمارے اپنے تھے، دوست تھے ہمارے، ان سے بات ہو رہی تھی، اب دنیا میں نہیں رہے، ان کا نام نہیں لیتا۔ تو میں نے کہا جی سیدھا سے مولا میں بات تھی، تو میں نے کہا کہ سرکار بیٹھے نہیں، بیٹھک میں تھے، میں نے کہا مولا کو تو مانے مالک ہے، انہوں نے نہیں، مولا کا مانا مالک نہیں ہے۔ میں نے جب دیکھا تو انہیں کی الماری میں منجد رکھی تھی، المنجد، میں نے کہا ذرا اٹھائیے، منجد نکالی، ماتا نکالا، سب سے پہلا مانا مولا کا انہوں نے مالک نکالا۔ یہ تو ماتے کے والے سے آپ دیکھ رہے ہیں، انما ولیکم اللہ میں جو ولی میں غلام یہ ہے، یہ وہی مادہ ہے، اولا بھی اسی مادے سے ہے، مولا بھی اسی مادے سے ہے، مالک۔ تو جس انسان کے مال اور اس کی جان پہ میں رسول حق رکھتا ہوں، اس شخص کے جان اور مال پہ مجھ سے اور اس سے زیادہ علی حق رکھتا ہے۔ یہ حق کے ملکیت ہے سرکار امیر المومنین جس کا اعلان ہوا، مالک ہے علی۔ یہ حق کی ملکیت خالق کائنات نے امیر المومنین کو دیا ہے، اللہ نے یہ حق دیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اب عربی قواعد کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بلغ میں کتنی طاقت ہے۔ ابلغ اگر کہہ دیتا نا تو بھی معنی وہی تھا کہ پہنچا دے، لیکن ابلغ نہیں فرما رہا، بلغ فرما رہا۔ بلغ میں ایک زور ہے، ایک شدت ہے کہ ہر حال میں ابھی پہنچا، یہ ضروری ترین اعلان ہے۔ امامت کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی اسی آیہ مجیدہ کے ان 3 لفظوں سے آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا منصب ہے امامت کا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہاں سے امامت کو سمجھیے کہ کیا ہے۔ میرے حبیب اگر تو نے یہ امامت علی کا اعلان نہیں کیا، فما بلغت رسالت، 23 سال تک جتنا بھی تم نے دین پہنچا، کچھ بھی نہیں پہنچایا تم نے، اگر یہ نہیں پہنچایا تو یہیں پہ سرکار اپنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں پہ ملکیت کہہ رہا نا، مولا امیر المومنین کی ملکیت، ساری دنیا مولا کی ملکیت ہے، قطب عالم امکان ہے، بلکہ قطب الاقطاب ہیں، بلکہ علی کی ملکیت کا دائرہ دنیا سے نہیں بلکہ آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ جنت کے دروازے پہ میرے امام کا نام لکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے اگر کہوں، رسول اللہ کے بڑے پیارے صحابی ہیں،
جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ علی کا نام لکھا ہے، جبرائیل کے پروں پہ علی کا نام لکھا ہے، حور العین کے رخسار پہ علی کا نام لکھا ہے، اور سورج کے ماتھے پہ علی کا نام لکھا ہے۔ یہ علی کے نام سے نکلنے والی روشنی ہے جس نے دنیا کو روشن کر رکھا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ اور صلوات آپس میں مل گئے، بڑے عزیز نے بڑے جوش سے نعرہ لگایا تھا، مل کے میرے مولا کا نام لیا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ ہم نے یہ کرنا یہی ہے کہ ہم نے لفظوں کی معنی کو بدلنا ہے، اسی طرح سے امیر المومنین کی اثر شان کر دی۔ عبد الرحمان کی طرح اور بھی بہت سے ہیں، حدیثوں کے معنی کو بدل دینا، حدیثوں کے لفظوں کو بدل دینا، حدیثوں کے استعمال کو بدل دینا۔ رسول اللہ فرمایا ہمارا کا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تأثر دیکھیے، وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ قارون من موسیٰ۔ بہت سے علی یوں کام کرتا، نبی نے کہاں فرمایا کہ تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے؟ ہارون کو رسول اللہ نے نام ہی نہیں دیا۔ نبی نے فرمایا کہ یا علی، جو کہ قارون بھی موسیٰ کے زمانے میں تھے اور انہیں کے وہ چچا زاد تھے وہ بھی، تو نبی نے فرمایا تھا کہ یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے تو قارون کو موسیٰ سے، اسے کہتے ہیں بہت سے علی۔ یہ وہ آگ ہے جس کے سامنے جہنم کی تپش پناہ مانگتی ہے، یہ بہت سے علی کی جو آگ ہے۔ 5 لاکھ دینار دے کے شام کے ایک بادشاہ نے ایک محدث کو خرید کے کہا کہ میرے سامنے بیٹھ کے لکھو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ شب ہجرت علی کی شان میں نازل ہونے والی یہ آیہ مجیدہ علی کی شان میں نہیں، ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ پہلے 1 لاکھ کے بعد اس نے کہا دین بیچنا اتنا سستا نہیں بیچے گا۔ 2 لاکھ کے بعد پہنچی، پھر 3 لاکھ، 5 لاکھ دینار پہ جا گئے۔ عمرو بن عاص نے یہی کہا تھا کہ حضرت میرا ساتھ مانگتا ہے علی کی حکومت کو گرانے کے لیے، بڑا عیار ذہن ہے میرے پاس، بڑی لومڑی بڑی چالیں ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میرے لیے، لیکن یہ تو مجھے 2-4 لاکھ درہم میں یا دینار میں خریدنا چاہے، اس طرح سے دین، یہ علی دین ہے، علی کو اتنا آسانی سے اس دین کو نہیں، کم از کم مصر کی حکومت دے، یہ بات نہیں۔ مصر کی حکومت کے عوض امیر کائنات کی حقانیت کو جاننے کے باوجود یہ وہی انسان ہے جس نے 70 اشعار کا قصیدہ امیر کائنات کی شان میں لکھا ہے، عمرو بن عاص۔ معنی بدل دو، مولا کے زمانے کے امیر المومنین کا لقب ہے کہ اس لقب امیر المومنین کا ایسا حال کر دو کہ اس لقب کی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ ہارون الرشید بھی امیر المومنین، مامون الرشید بھی امیر المومنین، ابو العبد الصفاح بھی امیر المومنین، مروان ابن حکم بھی امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان بھی امیر المومنین، حتیٰ کہ یزید بھی امیر المومنین۔ کتاب چھپ کے مارکیٹ میں آئی، امیر المومنین یزید خلیفہ مظلوم، کتاب کا ٹائٹل دیکھا، خلیفہ مظلوم یزید ابن معاویہ۔
خلیفہ مظلوم لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ حسین نے ظلم کیا ہے یزید پہ، یزید مظلوم ہے۔ جس لقب کو بھی منسوب کیا گیا میرے امام سے اس لقب کا حال یہ کر دیا امیر المومنین، جو لقب مولا امیر المومنین ایک لفظ کو نہیں دیکھو قرآن مجید میں اس انداز میں ہے، صراط المستقیم۔ بہت سے لقب ابھی بھی ایسے موجود ہیں سرکار امیر کائنات کے۔ وہ پہلی تقریباً آپ کے ذہن میں ہو کہ مولا کی زندگی کا آخری خطبہ کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ مخصوص لقبوں سے مجھے علی کو یاد کیا ہے، اور وہ القاب جو میرے ہیں وہ دوسروں سے خاص لوگ منسوخ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر تم نے ان کو مان لیا کہ دوسرے اس میں شریک ہیں تم اپنے دین سے ہاتھ دھوئے ہو، تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لقب مجھے خالق کائنات نے مجھے دیے ہیں وہ علی کے ہیں، صراط مستقیم، میرے مولا علی کا لقب۔ ایک دیہاتی عرب نے آ کے پوچھا نا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ یہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ حمد میں آج پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر۔ یہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ پاس بیٹھی علی کے کندھے پہ ہاتھ مار کے رسول نے فرمایا ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم، یعنی اس کا کردار صراط مستقیم ہے، اس کی گفتار صراط مستقیم ہے، اس کی نماز صراط مستقیم ہے، اس کا روزہ صراط مستقیم ہے، اس کی زکوٰۃ صراط مستقیم ہے، اس کا جہاد صراط مستقیم ہے، اس کی گفتار صراط مستقیم ہے۔ یہ علی صراط مستقیم ہے، جو اس علی کی راہ پہ چلے گا وہ صراط مستقیم پہ۔ امیر المومنین کو بگاڑا جیسے اولے الامر کو بگاڑ دیا۔ اولے الامر کے معنی وہ جتنا بگاڑا، آپ دیکھ لیں تاریخ میں اس کا کیا حال کیا اولے الامر کو۔ ماشاء اللہ کے ذریعے سے آ جائے اولے الامر ہے، غصب کر کے آ جائے اولے الامر ہے، ظلم کر کے آ جائے اولے الامر ہے، دھاندلی کے ذریعے سے آ جائے اولے الامر ہے۔ وہ بھی اولے الامر ہے، یہ بھی اولے الامر ہے، محمد بن سلمان اولے الامر ہے۔ رنجیت سنگھ کو فتویٰ دیا گیا، رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب میں تھی، فتویٰ دیا گیا چونکہ اب یہ حکمران بن گیا ہے لہذا یہ اولے الامر ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ رنجیت سنگھ کی یہ بھی مولوی صاحبان ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نا اولے الامر کی اطاعت واجب ہے۔ کون سی اطاعتیں اللہ نے واجب کی ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت تم پہ واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ حاجی یہ رنجیت سنگھ کی اطاعت واجب ہے، یہ کیوں واجب ہے؟ حاجی اولی الامر ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کی کہاں اطاعت واجب ہے؟ فتویٰ میں دیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کی اطاعت کیوں ہے؟ کہاں اولی الامر ہے؟ کہاں لا کے رکھا اولی الامر کو؟ قرآن کہہ رہا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو رنجیت سنگھ اولی الامر ہے، ملکہ وکٹوریہ اولی الامر ہے۔ اللہ ان دونوں کی اطاعتوں کو کیسے ملاؤ گے؟ ادھر بھی اطاعت اللہ کہہ رہے میری بھی کرو، اولی الامر کی بھی کرو۔ اگر اولی الامر کا مزاج اللہ کے مزاج سے نہیں ملتا، اگر اللہ کے حکم سے اولی الامر کا حکم نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے شراب نہ پیو، ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے حلال ہے، ادھر اطاعت کریں گے تو ادھر نافرمانی ہوگی، ادھر اطاعت کریں گے تو ادھر نافرمانی ہوگی، دونوں میں تناقض ہو جائے گا۔ اولی الامر ایسا تلاش کرو کہ دونوں حکموں میں کوئی تناقض کم از کم پیدا نہ ہو۔ اولی الامر وہی کرے جو خدا کہہ رہا ہو۔ رنجیت سنگھ جو اولی الامر ہے
کرو. دربار صاحب آؤ. اطاعت ادھر اولي الامر کی بھی واجب ہے, ادھر اللہ کی بھی واجب ہے, ادھر اس کے رسول کی بھی واجب ہے. جواب دیں آپ کس کی اطاعت کریں گے آپ؟ تو ہمارے وہ بات ہے. جس کو جی چاہے امام بنا دیا, جس کو جی چاہے خلیفہ بنا دیا, جس کو جی چاہے مولا بنا دیا, جس کو جی چاہے. ہم نے کہا کچھ آخر شرائط نہیں چاہیے اولي الامر کی, کچھ شرط ہو, کچھ تو معیار تو ہو, کچھ تھوڑا ہو. سکول میں آپ کسی کو چپراسی دلوانا چاہیں تو کم از کم لوگ کہتے ہیں میٹرک تو ہو. سکول میں چپراسی رکھنے کے لیے میٹرک کی کم از کم شرط ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اگر جواز صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں شرط ہے چپراسی رکھنے کے لیے, میٹرک کی شرط ہے, وہاں بھی شرط ہے چپراسی لگنے کے لیے, اولي الامر کے لیے کوئی شرط نہیں. میں نے بہت تلاش کی شرطیں, کسی طرح سے شرطیں مل جائیں کہ کون سی شرائط ہیں اولي الامر کی, تو لے جا کے مجھے دو تین جو مجھے نظر آئی ہیں. ایک یہ کہ کم از کم سنو عمر اس کی 40 سال سے زیادہ ہو, قد اس کا 10 فٹ سے زیادہ ہو, تیز رفتار ہو, مثلا سپیڈ زیادہ ہو, مالک آپ کو سلامت رکھے, یعنی سپیڈ کم از کم 70 کلومیٹر پر آور ہو. یہ اولي الامر بنا رہے ہیں, اسپورٹس کار بنا رہے ہیں. ہم سے پوچھا جی, ہم نے کہا ہم ایسے ہمارے نزدیک یہ شرائط نہیں ہے. جب ہم سے پوچھیے ہم آپ کو بتائیں ہمارے نزدیک شیعہ کے نزدیک اولي الامر کی شرائط کیا ہے, کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے نزدیک اولي الامر کی شرط یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے. ولادت کے 30ویں دن پیغمبر کے ہاتھوں پہ نزول قرآن سے پہلے سورہ مومنین کو جو تلاوت کرے وہ اولي الامر ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں. ہمارے نزدیک اولي الامر وہ ہوتا ہے کہ سر کٹ جائے تو نیزے کی انی پر بھی قرآن کی تلاوت کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقت دیکھ رہا ہوں دامن وقت بالکل ہی تنگ ہو گیا. نبی اس کو جی چاہے اولي الامر بنا دیا, جس کو جی چاہے امام مان لیں. ہم اس طرح سے نہیں. ہمارے نزدیک امامت کا ایک معیار ہے. ہمارے نزدیک امامت کا ایک معیار ہے. ہمارے نزدیک امام اور اولي الامر وہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں کوڑا دے کے عورتوں کو ڈرائے. ہمارے نزدیک اولي الامر وہ ہے جو چیونٹی پر بھی ظلم کرنے سے ڈرتا ہو لیکن پہاڑ اس کے سامنے درستے ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے اولي الامر. اولي الامر یعنی صاحب امر. ہم نے کہا کہ اولي الامر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے. اب کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا چکے امر اللہ کی طرف سے. امر اللہ کی طرف سے ہے, اولي الامر کسی اور کی طرف سے. اگر کہیں کہ جی کہاں ہے کہ امر اللہ کے, ہم نے قرآن کی آیت ہے کہ امر اللہ کی طرف سے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میرے حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیں کہ روح اللہ کا امر ہے میرے پروردگار کی طرف سے. امر میرے پروردگار کی طرف سے ہے تو پھر اولي الامر بھی پروردگار کی طرف سے. کجری کے وہاں تو ایک امر کی بات ہو رہی ہے. ہم نے کہا سورہ قدر میں آ جائیں, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر.
یہاں تو ایک امر نہیں نا، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کل امر لے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کب نازل ہوتے ہیں؟ ہر شب قدر کو. شب قدر کب آتی ہے؟ ہر سال آتی ہے ماہ رمضان میں. ماہ رمضان ہر سال آتا ہے، ہر سال شب قدر آتی ہے، ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں. کل امر لے کے نازل ہوتے ہیں. کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کل امر لے کے اول الامر پہ نازل ہوتے ہیں. تو ہر سال ماہ رمضان آئے، ہر سال شب قدر آئے، ہر سال فرشتے نازل ہو، تو ہر سال وہ اول الامر بھی تو موجود ہوگا جس پہ نازل ہو. سبحان اللہ، زندہ باد. تو فرشتے تو نازل ہوتے ہیں، اول الامر بھی تلاش کریں. قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس اول الامر کو تلاش کریں کس پہ نازل ہوتے ہیں. کبھی نواز شریف پہ نازل ہوئے، کبھی سرداری پہ نازل ہوئے. کبھی محمد بن سلمان نے کہا کہ مجھ پہ آج رات فرشتے نازل ہوئے. اور امام محمد باقر علیہ السلام مولا سے جب کسی نے کہا تھا کہ مولا معصوم نے فرمایا خدا کی قسم شب قدر کو فرشتے امام وقت پہ کے گھر پہ، اس کے مکان کی چھت پہ، اس کے صحن میں یوں نازل ہوتے ہیں جیسے آسمان سے بارش کر. ایک اور جملہ بھی معصوم نے فرمایا عرض کر دوں. اور امام نے فرمایا خدا کی قسم ہر شب قدر کو فرشتے اول الامر حجت دوران اور امام کے گھر کا یوں طواف کرتے ہیں جیسے لوگ اور حاجی کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں اول الامر. لہذا اسے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اسے وہ ہو سکتا ہے اول الامر کون؟ جسے قرآن کہے کہ جو تحقیرکم تطہیرا. ہر آدمی نے یہ گھرانا. امام حسین ہے اول الامر. مدینہ سے چلتے ہوئے دکھا دیا کہ میں حسین اول الامر. وقت جاؤں پلٹ دوں. اول الامر یہ کر سکتا ہے. جناب ام سلمہ سے کہا یہ میری نانی جان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. پوری کربلا دکھا دی. تو کبھی مستقبل تھا، مستقبل کو پلٹایا. یہ اول الامر کہتا ہے. گزرے ہوئے ماضی کو پلٹا، مستقبل کو پلٹا. لیکن جہاں وقت امتحان آیا ہے وہاں حسین نے شدید ترین امتحانات بھی دیے. اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک مشکل ترین امتحان کا وقت آیا ہے. پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے؟ جب یتیم حسن نے آ کے موت کی اجازت مانگی. سلامت رہیے آپ، مالک آپ کو سلامت رکھے. مجھے قبلہ نے حکم دیا اگرچہ وقت تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا لیکن آج ان کا بھی تقاضا تھا کہ آپ تھوڑا سا زیادہ پڑھیں، 2-4 مجالس لکھیں. مجھے آگے پہنچنے کی مجبوری بھی ہے لیکن جس شہزادے کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ وہ شہزادہ ہے. کربلا میں آپ کو بتا نا 2 شہید ہیں، صرف 2 شہید. آپ کی توجہ میری طرف ہے نا؟ صرف 2 شہید ہیں کربلا میں جن کے گھوڑے کے پیچھے حسین دوڑے. ایک شبیہ رسول کے گھوڑے کے پیچھے اور ایک اس شہید کے گھوڑے کے پیچھے. اس میں تو دونوں برابر ہو گئے نا. لیکن اس شہزادے کی روانگی پر پوری کربلا پڑھ لیں آپ. انصاران میں بنی ہاشم
حتیٰ کہ علی اکبر، خدا کی قسم، حتیٰ کہ حضرت عباس کسی بھی شہید کو روانہ کرتے حسین بے ہوش ہو کے نہیں گرے سوائے علی قاسم۔ اس لیے کہا تھا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بتاؤ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسین بڑا امین امام ہے۔ امام نے شہزادے سے کہا بھی یہی تھا، چچا جان موت کی اجازت دے، کہا کیسے دے دوں؟ تو امانت ہے، تو حسن کی امانت ہے۔ بہت پیار کیا ہے شہزادے سے، اتنا پیار کیا، علی اکبر سے زیادہ پیار کیا۔ اس پہ دلائل دے سکتا ہوں، علی اکبر سے زیادہ، جو علی اکبر کو امام حسین نے پالا ہی نہیں، علی اکبر کو تو زینب عالیہ نے پالا ہے۔ یہ وہ یتیم حسن ہے جسے حسین نے پالا۔ 2.5 سال کا تھا نا جب امام حسن میں کوئی شرما کے نہیں، 7 محرم کا دن ہے، لمبا مسئلہ نہیں پڑھنا، مالک آپ کو سلام دوں۔ 2.5 سال کا تھا جب باپ کی شہادت ہو گئی۔ 2.5 سال کی عمر سے حسین کی شفقت کا مانوس ہو گیا تھا، اتنا زیادہ جہاں بھی حسین نظر آتے، اور کوئی نظر آئے نہ آئے، قاسم وہاں ضرور دکھائی دیتا۔ امام حسین کسی گلی میں جا رہے ہیں، قاسم ساتھ ہے یا پیچھے ہے۔ امام حسین کسی چوک میں کھڑے ہیں، قاسم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ امام حسین کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، امام کی آغوش میں قاسم ہے۔ امام حسین اسلام اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، پاس بستر علی قاسم کا ہے۔ یعنی اتنا معلوم امام حسین کی کوشش، اور امام کی کوشش ہے بھائی، امام کی کوشش یہ رہی ہے کہ اسے اپنی یتیمی کا احساس نہ ہو، اسے محسوس ہی نہ ہو کہ اس کا بابا فوت ہو گیا۔ اور پھر جب کوئی بیوہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ساری محبت اس بچے کی طرف ہو جاتی ہے، بچے کی طرف، خصوصاً بیوگی کے بعد۔ بیوہ حسن نے بھی بے تحاشا پیار دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی بے تحاشا پیار کیا۔ لیکن میں قربان ہو جاؤں اس ماں پہ جس کے بال سفید، بیوگی کا سہارا، یہ سب سے بڑا بیٹا ہو، اس کے جگر کا وزن کون کرے؟ اس ماں کے جگر کا وزن۔ جناب حاجرہ کا اپنا مقام ہے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا بڑی عزت والی مستور ہیں جناب حاجرہ، لیکن خدا کی قسم میں نے تو یہی سنا ہے، عیسیٰ بچ گئے تھے، زندہ نہیں ہوئے تھے، گلے پہ صرف ایک نشان چھری کا پڑ گیا تھا، اور ماں نے دیکھا وہ نشان تو پوچھا بیٹا یہ نشان کیسا ہے؟ کاما وہ چھری بابا نے پھیری تھی، چلی نہیں ہے۔ بس یہ سن کے 3 دن بے ہوش ہو گئی، 3 دن بیمار رہی، 3 دن کے بعد فوت ہو گئی جناب حاجرہ۔ اور یہ کیسی ماں ہے، بیوہ حسن، بڑا بیٹا ہے، زندگی کا سہارا، بیوگی کا سہارا ہے۔ اور شب عاشور کہہ رہی تھی قاسم خیال رکھنا تیری لاش اکبر کی لاش سے پہلے آنی چاہیے۔ یہ ماں ہے، تیری لاش علی اکبر کی لاش سے پہلے آنی چاہیے بیٹا۔ وہ قاسم کو بھی کیا چسپا تھا شہزادے کے دل میں۔ روز عاشور امام حسین اسلام شہزادہ اکبر کے خیمے میں مولا داخل ہوئے، مختلف خیموں میں گئے ہیں، دیکھا کہ شہزادہ قاسم نے باہیں ڈالی ہوئی تھی شہزادہ علی اکبر کے گلے میں، اور کہہ رہے تھے اکبر کل چچا حسین کو تو تلوار اٹھانے کی زحمت ہی نہیں دیں گے، ایک طرف سے چچا عباس ہو جائیں گے، دوسری طرف سے تو اور میں ہو جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔
تلوار یوں تیل نیام کی ہوئی تھی شہزادے نے. کتنا دلیر ہے حسن مجتبیٰ کا لادلہ. امام کی آنکھیں برس پڑی, خاموشی سے واپس پلٹ آئے شہزادے کی رات سننے کے بعد. پھر آدھی رات کے بعد اس وقت ایسا آیا کہ امام جب اپنے اصحاب کے خیمے میں جا کے بیٹھے اور سب کو آمادہ اور تیار کرنا مقصود تھا روز عاشور کے لیے, انصار سے مخاطب ہوئے, حبیب تم شہید ہو جاؤ گے, مسلم بن اشرف تم شہید ہو جاؤ گے, زبیر ابن کین تم شہید ہو جاؤ گے, سعید ابن عبداللہ حنفی تم شہید. شہزادہ سب سے آخر میں بیٹھا ہوں. چچا میرا نام کب دیتے ہیں, لیکن امام نے نام نہیں دیا. پریشان ہو گیا, چچا نے بھی نام نہیں دیا. کیا یقین ہے اللہ کے ساتھ, اور کیا جذبہ ہے نصرت حسینی کا, نصرت دین کا. پھر کہا تو چلو ابھی بنی ہاشم کے نام باقی ہیں, اب میرا نام لیں گے. بنی ہاشم کے نام سنیں, امام نے لینا شروع کیے, سب کے نام لیے, اس شہزادے کا نام نہیں لیا. مقتل کہتا ہے کہ شہزادہ سمجھا کہ میرا قد چھوٹا ہے, باقیوں کے قد بڑے ہیں, چچا شاید مجھ پہ نگاہ نہیں پڑی, اس لیے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور گردن تان کے چچا کی طرف دیکھا, چچا کو میں نظر آؤں. اور پھر چچا میرا نام, لیکن پھر حسین نے پھر بھی نام نہیں دیا. اب برداشت نہیں ہو سکا, اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا, آواز دے کر کہا یا اماں حل انا فی من یقتل. چچا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے. امام کے دل پہ ایک ضرب لگی, جسے بچپن سے پالا تھا اور بڑے پیار سے پالا تھا. یتیم حسن کو امام نے فرمایا قاسم کیف الموت عندک, موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کہا احلی من العسل, چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے, تیری نصرت میں آ جائے. لہرا کے لال نے سر جھکا دیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا قاسم ہاں کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے. شاید حسین سمجھ گئے تھے کہ اگر میں نے نام نہ لیا تو قاسم ساری رات سوئے گا نہیں, کل آرام نہیں کر سکے گا, اور کل سے میدان میں جانا ہے. تسلی دینا ضروری تھی. کہا ہاں قاسم کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے. پھر حسین نے سر جھکایا اور سر اٹھا کے پھر ایک مرتبہ آواز لے کر کہا, عجیب لفظ تھا جی. اور حسین نے فرمایا قاسم کل کے شہیدوں میں تو میرا 6 ماہ کا اصغر بھی شامل ہے. اصغر کا نام آیا, ایک مرتبہ شہزادہ جھٹکے سے اٹھ کے کھڑا ہوا, چہرے پہ جلال آ گیا, آنکھوں میں سرخی آ گئی. کہا چچا جان آپ نے کیا فرمایا؟ کل کے شہیدوں میں میرے بھائی اصغر کا نام ہو. میرا بھائی اصغر تو چھوٹا ہے, وہ تو 6 مہینے کا, نہ تلوار اٹھا سکتا ہے, نہ تیر کمان اٹھا سکتا ہے, نہ چل کے میدان میں جا سکتا ہے, تو کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں قاسم, میں اپنے ہاتھوں کے اصغر کو لے کے جاؤں گا. مقبول مجلس ہے, میں آپ سے مطمئن ہوں. بس ختم کرتا ہوں, مالک آپ کو سلامت رکھے. عاشور کا دن طلوع ہوا, 3 مرتبہ حسین کی خدمت میں آیا. چچا جان اجازت دے دیں, لیکن امام اجازت نہیں دیتے. روتے روتے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے, کبھی کھڑے ہو جاتے. اور میں قاسم تجھے اجازت کیسے دے دوں؟ تو میرے حسن بھائی کی نشانی ہے, تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے حسن کا چہرہ سامنے آ جائے. خیمے میں آیا, یہ کیسی بوڑھی ماں ہے. ماں کی نظر پڑی, ماں نے رخ پھیر دیا. اماں ناراض ہو گئی ہے. سفید بالوں والی بوڑھی ماں نے کہا قاسم شب عاشور کی نصیحتیں بھلا دی. میں نے نہیں کہا تھا اکبر کی لاش سے پہلے تیری لاش آئے. دیکھو ام لیلا نے اپنے بال اکبر کے خون سے خضاب کر لی, تو ابھی تک زندہ ہے. ماں کیا کروں, تیری بیوگی کی قسم ہے, چچا اجازت نہیں دیتے. 3 مرتبہ گیا. بیوی نے کہا کیا حسین اجازت نہیں دیتے؟ نہیں ماں, چچا اجازت نہیں دیتے.
یا علی کہہ کے اٹھی. خیمے کے ایک کونے میں جو صندوق رکھا تھا ٹپا اٹھا. چند لفظ پڑھنے کی خدا مجھے طاقت دے. ایک کونے سے لرزتے ہاتھ سے چھوٹی سی گٹھڑی نکالی. چھوٹی سی گٹھڑی قاسم کے ہاتھ پہ رکھے گا, لے جا حسین کے سامنے, جا کے حسین کو دے دی. میں دیکھتی ہوں کیسے حسین تجھے اجازت نہیں دے. شہزادہ لے کے آئے, گٹھڑی امام کے ہاتھوں پہ رکھی. کھولی, دیکھا امام حسن مجتبیٰ کی تحریر تھی. لکھا ہوا تھا حسین میں تو کربلا میں ہوں گا نہیں, لیکن کربلا سے مجھ اپنے بھائی حسن کو محروم نہ رکھنا. اگر میرا قاسم اجازت مانگنے آئے تو اسے موت کی اجازت دے دینا. شبیر کی آنکھیں برسنے لگی, اور یہ پہلا شہید ہے جس نے یہ کام کیا. میں نے اور کسی شہید کے بارے میں نہیں پڑھا. حسین سے اتنا پیار تھا. حسین کو امام کو روتے ہوئے دیکھ کر اس شہزادے نے پہلے امام کے ہاتھ چومنا شروع کیا. ہاتھ چومنے کے بعد پھر فرد جذبات سے مغلوب ہو کے زمین میں خود کو گرایا اور زہرا کے لال کے پیروں کے بوسہ لینا شروع کیے. قاسم پاؤں چوم رہے تھے, امام حسین نے اٹھایا, سینے سے لگایا. دونوں چچا بھتیجا ایک مرتبہ سینے سے لگے. وَبَكَى بُكَاءً عَالِيًا, حسین اتنی اونچی آواز میں روئے. مقتل کہتا فَخُشِيَ عَلَيْهِمَا, چچا بھی بے ہوش ہو کے گرے, بھتیجا بھی بے ہوش ہو کے, دونوں پہ غش طاری ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا. زہرا کے لال نے کہا عباس کوئی خود ہے تو لے آ جو قاسم کو پورا آ جائے. کوئی ایسی زرا جو اس کے جسم پہ پوری آ جائے. سرکار وفا زرا بھی لے آئے, خود بھی لے آئے, لیکن زرا بھی بڑی تھی, خود بھی سر پہ پورا نہیں ہوتا. یہ وہ واحد شہید ہے جو بغیر زرا کے بغیر خود کے میدان جنگ میں آیا. حمید بن مسلم کہتا ہے گھوڑے پہ سوار تھا, تیز گھوڑے کو تڑاتا ہوا آ رہا تھا. کہتا ہے حسین اتنا تھا کأنہ فلقۃ القمر, لگتا تھا چاند کا ٹکڑا ہے. اور دشمن جسے چاند کا ٹکڑا کہہ رہا ہو وہ ماں کی نگاہوں میں کیا ہوگا زبر ہو. کسی ایرانی شاعر نے قلم اٹھایا ہے, شہزادہ جب گھوڑا دوڑاتے آ رہا تھا تو اس ایرانی شاعر نے کہا ہے برفرس تند رو ہر کے ترا دید گفت, بر کے گلے سرخ را باد کجا می پرد. کہتے شہزادے تو اتنا حسین تھا کہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت پہ جس نے بھی تجھے دیکھا اس نے یہی کہا کہ گلاب کے پھول کی پنکھڑی کو پتہ نہیں ہوا کہاں لے کے جا رہی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. عزادارو, حمید بن مسلم کہتا ہے کہ قاسم نے آ کے حملہ کیا, بڑی شدید جنگ کی ہے لیکن وقت نہیں. افضل ملعون کے ساتھ بیٹوں کو مارا, خود اس کو قتل کیا, اور یہ پہلا شہید ہے جس کے لیے امام حسین نے دعا مانگی. جب 1000 کے برابر تھا یہ لاہون حرسک, جب یہ خود شہزادے کے مقابلے میں آیا تو پہلی مرتبہ کربلا میں امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کہا پروردگار میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بھتیجے کو شہادت نصیب نہ ہو, یہ بالکل شہید ہوگا, لیکن اس لعین کے مقابلے میرے بھتیجے کو فتح و نصرت عطا فرما. پہلی مرتبہ حسین نے دعا کی اور اس شہزادے نے اس لعین کو بھی فی النار سقر کیا. شدید جنگ کی ہے. اور اس کے بعد عمر ابن سعد لعین نے مجبور ہو کر کہا کہ یہ شہزادہ حسن کا بیٹا ہے, یکبارگی اس پہ حملہ کرو. ایک یکبارگی حملہ ہوا شہزادے پہ. ایک لعین نے بھالا مارا یتیم حسن کو, زین سے زمین پر آتے آتے آواز دے کر کہا یا اماں, چچا جان میں گر گیا. شہید ہوتے ہوئے فرماتے ہیں زہرا کا لال گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب قاسم حسین کو بلاتا ہے.
کہتے حسین اس طرح ہے جس طرح بجلی تڑپتی ہے. کسی شہید کی لاش پہ حسین اتنا جلدی نہیں پہنچے جتنی جلدی زہرا کے لال نے قاسم کی لاش پر پہنچنے کی ہے. لیکن پتہ نہیں اس سے پہلے کیا ہو گیا تھا. گھوڑے دوڑ گئے تھے، حسین پہنچے، لشکر پہ حملہ کیا. وہ جو دستہ فوج کا وہاں موجود تھا اس پہ حملہ کیا. امام حسین کے حملے سے جب وہ لشکر بکھر گیا اور ایک مرتبہ گرد بیٹھ گئی، امام نے ادھر ادھر دیکھا، قاسم نظر نہیں آیا. امام نے آواز دے کر کہا قاسم، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ زہرا کے لال نے کہا قاسم، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ حسین نے کہا قاسم تیرا امام تجھے پکارتا ہے، مجھے جواب دو. ایک جگہ سے نہیں 8-10 مقامات سے آواز آئی لبیک یا اللہ. منظور فرما ہمارے حاصلات چاہیے سفے اسی طرح عطا فرما. برادران سالان کی عبادت حفاظت مسائل ذکری اور ساری اسی طرح قبولیت عطا فرما. سادات نظام کی طرف سے نظر نیاز کا بندوبست کیا گیا ہے. رب العالمین کے رزق میں اضافہ فرما، توفیقات میں اضافہ فرما. دیوارک سرکار امام زمانہ علیہ السلام اور بدل ظہور فرما. رب صلی علی محمد.